بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے حوالے سے جو آزاد کشمیر کے مختلف سیاسی رہنما ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں سے کافی یہ بات چل رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی کچھ چہمگوئیاں ہیں کہ اگر وہ چیز بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ آزاد کشمیر کی طرف بھی بات کریں گے۔ اس حوالے سے ہم جو یہاں پہ سیاسی رہنما ہیں جن کا تعلق مختلف اسکول آف تھاٹ سے ہے، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ آئیے ہم ان کے طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی وائی او آزاد کشمیر کے سیکرٹری مالیات خالد مغل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ اپنے تاثرات گلگت بلتستان کے حوالے سے اور موجودہ حکومت جو آزاد کشمیر کی ہے اس حوالے سے وہ بتائیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے اور ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان کے بارے میں جو عام آدمی کی رائے ہے وہی رائے میری بھی ہے کہ وہاں کے عوام کو حق خود ارادی دیا جائے، اور یہ جو فیصلہ بھی ہو وہ عوام کی مرضی سے ہو اور عوام کا فیصلہ ہو۔ تو آزاد کشمیر کی حکومت کے بارے میں تو میں نہیں بلکہ یہاں کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ پیسوں کے زور سے بنی ہے، یہ عوام میں بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کے اندر ابھی تک اتنی دھڑا بندی ہے کہ یہ ان کو عوام مکمل بھول چکی ہے۔ یہ سب اپنی اپنی ذات میں اور اپنے اپنے عہدوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ حکومت مکمل ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 5 سال پورے کر پائے گی یا نہیں؟ اس وقت کے جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت جلد عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے، اور اس حکومت کے یہ چانسز نہیں لگ رہے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ پیپلز پارٹی کے اسٹڈی سرکل ونگ آزاد کشمیر کے وائس چیئرمین راجی یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، اگر وہ صوبہ بنتا ہے تو ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے، اگر نہیں بنتا تو؟ دیکھیں جی، 70 سال سے جس موقف پہ پوری پاکستانی قوم کشمیری اور یہ کھڑے رہے، یہ اس سے خود ہی اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر سوال بنتا ہے پاکستان کا ہر ایک باشندہ جس نے 70 سالوں میں سیکریفائز کیا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، جس پہ پاکستانی قوم نے قربانیاں دیں، تو کیا اس سارے عمل سے ہٹنا یہ بہت بڑا اس قوم کے ساتھ اس مدت کے ساتھ ہی یوں کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ 70 سال تک قوم کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں، اور 70 سال کے بعد جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک آپ کی بلنڈر ہوگا۔ لہٰذا گلگت بلتستان اگر صوبہ بنتا ہے تو مسئلہ کشمیر ایک دم ختم ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی موقف نہیں بچتا ہے، اور یہ کشمیری قوم کے ساتھ نہ صرف بلکہ پاکستانی قوم کے ساتھ جنہوں نے پورے 70 سال میں ایک قربانی دی اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ لہٰذا گلگت بلتستان صوبہ بننا کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے مترادف ہے، جو کسی صورت میں بھی نہ تو کشمیری قبول کریں گے اور نہ ہی پاکستان کی مخلص عوام اس کو قبول کریں گے۔ شوکت تیمور صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر میں نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی کیا تاثرات ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو حکومت کا فیصلہ ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا، اور موجودہ جو حکومت ہے اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی شوکت تیمور صاحب۔ شکریہ اقبال۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے بالکل واضح موقف ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور جب تک ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک گلگت بلتستان کا فیصلہ الگ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے یا اسے 5واں صوبہ بناتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے جو اس کا موقف رہا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ اس سے انحراف کر رہی ہے، اور اس سے مسئلہ کشمیر پہ منفی اثرات پڑیں گے، اور کشمیری جو ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آزادی کی اس پہ جو ہے نا منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ اچھا، موجودہ جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ابھی تک آپ کی نظر میں یہ اس نے کچھ ڈیلیور کیا، کر پائے گی نہیں کر پائے گی، اور یہ کیا کس طرح سے رہے گی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت قبل از وقت کوشچن ہے کہ موجودہ حکومت کیا کر پائے گی۔ اچھے خواب لے کے موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو خواب انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے ہیں ان پہ وہ پورا اترنے کی سخت ہو ان میں۔ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر گراؤنڈ میں مختلف گروپس میں تقسیم ہے،
جس کی وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے جو خواب ہیں وہ پورے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آزاد کشمیر یو کے پی این پی زون کے صدر امجد گدے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعلق نیشنل اسکول آف تھاٹ سے ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اس کو 5واں صوبہ بنایا جائے گا پاکستان کا، اس حوالے سے ان کا اور ان کی پارٹی کا کیا پاکستان کے حوالے سے جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں کسی پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جا رہا ہے، میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ پاکستان کا 1947 سے لے کے آج تک موقف رہا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر بشمول گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے اور اس کا فیصلہ پورے ریاست جموں و کشمیر کے عوام استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ جب تک کشمیریوں کو ریفرینڈم کا رائے شماری کا حق نہیں ملتا، اس وقت تک ان علاقوں کو یعنی گلگت بلتستان کو پاکستان اگر صوبہ بنانے کی طرف جا رہا ہے تو یہ اپنے پورے جو پہلا اس کا کلیم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے 73 سالوں سے، یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کی جو تقسیم ہے اس کو جس طرح سے انڈیا نے ابھی جو 5 اگست 2019 میں اس کو اپنے اس میں ضم کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں سے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کیا ہے، اسی طرح سے 35 سے اور 370 کے حوالے سے جو کیا ہے، تو اسی کام کو لے کے جو ہے وہ پاکستان بھی اگر اس کو صوبہ بنائے گا تو یہ وہی کام کرنے جا رہا ہے۔ اگر ایک کام اس طرف جو ہے وہ غلط تھا تو وہ اس طرف درست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی پاکستان کے اس اقدام کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ مودی اور عمران خان دونوں ایک ہی ایجنڈے پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف یقیناً جو ہے وہ کشمیریوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوگا اور اس کا بھرپور اظہار ہوگا۔ بات کے جو مختلف رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے نظریات، ان کے ویوز، ان کے خیالات سنیں کہ وہ کشمیر گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں اور جو پارٹی موقف ہے ان کا وہ کیا ہے۔ اور یہ ان کی آواز نہیں ہے، یہ ان کا خیال یا ان کا ویو نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی پارٹیوں کو، اپنی جو جماعتیں ہیں ان کو پریزنٹ کرتے ہیں اور یہی خیال ان کی اپنی جماعت کا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو بچہ ہے وہ اسی نظریے کے مطابق یہی سوچ رکھتا ہے اور اس کا بھی خیال یہ کہ اگر گلگت بلتستان کو یا کشمیر کو 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔